اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ایک بار پھر اسلامک انفو اینڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید۔ دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنات کی قسمیں۔ تو دوستوں، جنات کی جو حقیقت ہے وہ بالکل برحق ہے، اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ ان کی موجودگی نہیں ہے یا جنات نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو ٹرولی ان کی قسموں کے اوپر ہے، اور وہ کیسے رہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ہم ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی نالج دیں گے۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہے۔ جنات شکل و صورت کے لحاظ سے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو 3 قسم میں پیدا فرمایا ہے۔ سب سے پہلی قسم جنات کی جو ہے وہ کتا، بلی، سانپ اور بچھو بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شکل تبدیل کرنے کی طاقت عطا کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں، یہ جو قسم ہے یہ ہمارے ساتھ رہتی ہے اور ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی کتا، بلی آپ دیکھ رہے ہیں تو یا سانپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ جنات ہے، یا اس چیز میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ وہ جنات ہو۔ اٹ میں بھی پاسبل کہ وہ جنات ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ جنات ہی ہیں، تو اس میں اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ جنات کی دوسری قسم وہ ہے جو ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے اور اڑ سکتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی طاقت عطا کر رکھی ہے کہ وہ پہلے آسمان تک چند ہی سیکنڈ میں جا سکتے ہیں۔ تو اس چیز سے آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوستوں، یہ جنات جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی آسمان پہ ہی رہتے ہیں، اور یہ کسی بھی طرح کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ کتا، بلی بھی ہو سکتی ہے، ان کی اپنی شکل بھی ہوتی ہے۔ ان جنوں کے پر بھی ہوتے ہیں اور ان جنوں کے بازو بھی ہوتے ہیں، جن کی مدد سے یہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ جنات کی تیسری قسم وہ ہے جو سفر اور قیام میں رہتی ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ ان میں سے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ تقسیم ہوتی ہے، مطلب ان میں سے کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ کافر ہوتے ہیں، بالکل انسانوں کی طرح۔ یہ جن ہمارے گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہماری مسجدوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، ہماری صفوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکل تبدیل کرنے کی، جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں، طاقت عطا کی ہے۔ تو یہ کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، ہمارے گھروں میں کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، ہمیں تنگ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ رہ بھی سکتے ہیں، اور ہمیں بغیر تنگ کیے بھی رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوستوں، جو شریعت کے مکلف ہیں اور قیامت کے دن انہیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے پر اور حساب و کتاب ہونے کے بعد جنت اور دوزخ میں ڈالا جائے گا، انہیں بھی نیک ہونے کی بنیاد پر جنت میں اور فاسق و فاجر ہونے کی بنیاد پر اور مشرک ہونے کی صورت میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح دوستوں، عرب ممالک میں ہوتا یہ ہے کہ جنات کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور لوگ اس کو مختلف ناموں سے ہی بلاتے ہیں۔ جنات کی ایک قسم جسے عرب لوگ عامر کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ گھروں کی چھتوں میں رہتے ہیں، اور یہ جنات کی وہ قسم ہے جو دراصل انسانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی، بلکہ شیاطین جنات سے ان کو بچاتی ہے۔ دوسری قسم کے جنات کو عرب ارواح کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ قسم ہے جنات کی جو انسانوں کے چھوٹے بچوں کو نظر آتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں، ظاہر ہو کر ڈرا کر۔ اس قسم کے جنات کو وہ ارواح کا نام دیتے ہیں۔ یہ زیادہ چھوٹے بچوں کو نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں یا شدید قسم کی نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو دوستوں، جو چھوٹے بچوں کو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں بچوں کو جنات نظر آتے ہیں، تو یہ وہ اس قسم کے جنات ہیں جو چھوٹے بچوں کو نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سب سے طاقتور جنات کی قسم آتی ہے، جسے عرب لوگ عفریت کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں دیو کہتے ہیں۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں بھی ذکر موجود ہے، سورہ نمل میں، جو کہ 19 پارے میں موجود ہے۔ تو یاد رکھیے گا، زیادہ تر جادوگر ان کے مختلف چلے کاٹ کر اس قسم کے جنات کو قبضے میں کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں، اور ان کا وار انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ جو آپ کے عامل حضرات ہوتے ہیں وہ اس طرح کے جنوں کو استعمال کرتے ہیں مختلف کاموں کو سر انجام دینے کے لیے۔ تو قرآن و حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ یہی ہے کہ جنات آپ کے 3 قسم کے ہوتے ہیں، اور ان کے کیا کیا کام ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے
کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اور آپ ہمارا چینل بھی وزٹ کر سکتے ہیں, وہاں پر آپ کو وظیفے, مختلف قسم کے وظائف ملیں گے جن کو استعمال کر کے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں, اور وہاں پر آپ کو ہیلتھ کی ریلیٹڈ ٹپس ملیں گی تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو سکے. تو دوستوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.